الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. آج سورہ ہود کا آغاز اور سورہ ہود میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں. سورہ ہود میں 5 آیات 11ویں سپارے میں شامل اور باقی پوری سورہ 12ویں سپارے میں ہے. سورہ ہود میں بہت سارے پیغمبروں کا ذکر ہوا، جیسے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. اور ایک آیت جو چیلنج ہے قیامت تک کے لیے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہے تو اس جیسی صورتیں تو بنا لاؤ. تو آغاز کرتے ہیں سورہ ہود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہیں. اس آیت میں قرآن کی حقانیت اور مدلل ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ ہود کے شروع میں ہی انسانوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور بس. آیت دیکھیے گا. الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر. کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. اب آیت نمبر 6 سے 12ویں پارے کا آغاز ملاحظہ کیجیے گا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی. یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہے. اس رزق میں اللہ تعالی تمام جانداروں کا رزق اپنے ذمے لیتے ہیں. اس میں انسان، چرند، پرند، جنگلی جانور، پالتو جانور اور ایسی انواع جن کا انسان کو بہت بعد میں علم ہوا اور وہ انواع بھی جن کا ابھی علم بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تمام کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. آیت 10 میں انسان کی ایک جبلت کا ذکر کیا گیا. ترجمہ دیکھیے گا. اور اگر ہم
انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو کہتا ہے سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ آیت نمبر 11۔ ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ تو قیامت کے دن کامیابی کے لیے صبر بھی لازم اور نیک عمل بھی۔ 18ویں آیت سورہ ہود، اس میں اللہ کا یہ بیان کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ آیت دیکھیے گا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اب اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ کہ وہ بات جو اللہ نے نہیں کہی اور لوگوں نے خود اللہ سے منسوب کر دی، جیسے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، پھر کہتے کہ یہودی اور عیسائی بذوم خود جنت میں جائیں گے اور ان پر جہنم حرام ہے۔ اور پھر آج کل ہمارے ہاں ایک بات پتہ نہیں کب سے سنی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ ہم تو مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہم نے تو ایک دن جنت میں جانا ہی ہے، اگرچہ تھوڑا بہت عذاب سہ جانے کے بعد۔ اللہ نے تو ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ جو مسلمان پیدا ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں، جو مسلمان مرے گا اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو موت ایمان پر آنا ضروری ہے۔ اللہ نے تو 6 سپارے میں یہ کہا، لا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر جب مرنا تو مسلمان مرنا۔ تو جس کی موت اسلام پر آئے، ایمان پر آئے، اس کی بخشش کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ مسلمان پیدا ہونے والے کا وعدہ اللہ نے بالکل بھی نہیں کیا، تو یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ اب اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ نے سورہ عصر میں بیان فرما دیا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ انسان بے شک خسارے میں ہے۔ اور پھر 4 باتوں کا ذکر کہ ان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ دیکھیے گا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو اگر یہ چاروں چیزیں ہم میں نہ ہوں، اور آج کل الا ماشاء اللہ نہیں ہیں، تو ایسے کسی پیکج کا اعلان اللہ نے نہیں کیا، نہ ہماری جنت کی ذمہ داری لی ہے۔ جب ہم اس معیار پر پورے اتریں گے پھر شفاعت اور مغفرت، تب یقین، اس سے پہلے کس بات کا یقین۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں سورہ ہود آیت نمبر 23 دیکھیے گا، ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آیت 31 میں نوح علیہ السلام نے جو بات کی وہ اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ قیامت تک قرآن کا حصہ بنا لیا۔ میں صرف ابتدا میں پڑھوں گا اور پھر ترجمہ۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہ لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔
جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں گا۔ اب پیغمبر نے سب کچھ تو کہہ دیا کہ نہ فرشتہ، نہ غیب کے خزانوں کا مالک، نہ غیب کا علم رکھنے والا، اور نہ یہ کہنے والا کہ جو غریب اور مسکین کوئی اچھا عمل کرے اللہ اسے اجر نہیں دے گا، اور یہ بتا دیا کہ تم پہ عذاب کی گھڑی کا فیصلہ نوح نے نہیں اللہ نے کرنا ہے۔ اب اس سورہ میں نوح علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے ہے کہ کس طرح انہوں نے کشتی بنائی، پھر اپنے ماننے والوں سے کہا، یعنی کہ اللہ کے ماننے والوں سے جو ان کی تبلیغ کے زیر اثر ایمان لے آئے تھے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، پھر مختلف جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں رکھا، اور پھر ایک دعا کی، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور نوح نے کہا اللہ کا نام لے کر اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی بات کو اگر دوسرے پیرائے میں کہا جائے تو کچھ یوں کہ دل عشق کے دریا میں چھوڑ دیا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔ اب ایک بات تجوید کے حوالے سے بھی بتانا ضروری ہے کہ یہاں جو کہا ہے مجرہا، اس میں را کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو تجوید کے مطابق مجریہا ہونا چاہیے، لیکن تلاوت میں پڑھا جاتا ہے مجرہا۔ اب جو لوگ تلاوت سے پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہوں گے انہیں اس قاعدے کا علم ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ کہ جو ایمان نہیں لایا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک باپ کی شفقت کہ اسے کہا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے ایک جواب دیا جو کافر دیا کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے گا، ترجمہ دیکھیے گا، وہ کشتی ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی، لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھیں۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کشتی سے الگ تھا جو اسے پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر پیغمبر کا بیٹا بھی پیغمبر کے کہنے پر اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر ہے، نسبت کچھ نہیں ہوتی، ایمان اصل ہے۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، تو پھر نوح علیہ السلام نے جو کہا وہ قرآن کا حصہ بن گیا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور اگلی آیت کے پھر درمیان میں لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ اس کے بعد جب اللہ نے اپنا عذاب ختم کیا تو زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل جا، آسمان سے کہا کہ تھم جا، تو بارش رک گئی اور جو پانی زمین پر طوفان کی صورت پھیل چکا وہ جذب ہو گیا، تو کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ اب جب کشتی ٹھہر گئی تو نوح علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت جاگی اور اللہ سے کہا، ترجمہ دیکھیے گا، اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔ اس کے جواب میں جو اللہ نے فرمایا وہ قیامت تک کے لیے قانون بن گیا۔ آیت ملاحظہ کیجیے گا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں شامل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ تو
غیر صالح عمل کرنے والا ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں شامل نہ ہو۔ قرآن مجید نے جاہل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب اگر پیغمبر کا بیٹا بھی اللہ کے حکم سے انکار کرے تو وہ اس کے خاندان میں شامل نہیں ہے۔ قرآن کا فیصلہ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے اہل میں ہے ہی نہیں، تو پھر کہاں کی نسبت؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے جو غلط طور پر حضرت شیخ نے لوگوں کو بتا رکھا ہے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا اور فرمایا، ترجمہ، نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو اگر اللہ کی رحمت کے علاوہ پیغمبر کہہ رہے کہ میں تباہ ہو جاؤں گا تو ہم جیسے ہما شما کس کھاتے میں؟ اقبال کہتے ہیں کہ یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی۔ اب سورہ ہود آیت 50، اس میں ہود علیہ السلام کے ذکر کی ابتدا۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو پہلے 2 پیغمبر کہہ چکے تھے، میری قوم میں اس واز کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی۔ اس کے بعد جب ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ آیت دیکھیے گا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور باقی قوم اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ اب اس کے بعد آیت 61، اور اس میں قوم سمود کا ذکر جس میں صالح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اور اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ سورہ ہود قرآن کی وہ واحد صورت، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں ان اقوام کا ذکر جن پر سب سے زیادہ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ تو اس کے بعد اب قوم سمود کا ذکر اور ان کی طرف بھیجے گئے پیغمبر صالح علیہ السلام کی بات۔ آیت 64، اس میں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ آیت نمبر 64۔ لیکن اس کے بعد اس قوم نے وہی کیا جو اس سے پہلے ان اقوام نے کیا کہ جو اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہری، اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور پھر وہی ہوا۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ چنگھاڑ مطلب بہت ہی تیز آواز، گویا کبھی اس میں
بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ سمود پر پھٹکار ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ جب دو فرشتوں نے آ کر ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو اس عمر میں اللہ اولاد عطا کرے گا، تو ان کی اہلیہ ہنسنے لگی کہ میں تو بڑھیا ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر فرشتوں نے وہ جواب دیا جو انہیں اللہ نے بتا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو۔ پورے کا پورا ایمان اسی ایک جملے میں کہ اللہ کی قدرت سے کیا تعجب، وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیسے ممکن ہے، یہی ایمان ہے۔ اب سورہ ہود کے قصے اتنے پیارے، اتنے جامع، اتنے دلکش، جی چاہتا ہے اس کے دو حصے بناؤں، لیکن حصہ تو ایک ہی بنانا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کسے چھوڑوں، کس کا انتخاب کروں۔ جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی اولاد کی بشارت لے کر آئے، وہ کہنے لگے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت رحم دل تھے تو بحث کرنے لگے۔ تو اللہ نے کہا، آیت 72 ترجمہ دیکھیے گا، اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلے گا۔ تو اللہ کے فیصلے ایسے ہی اٹل ہوا کرتے ہیں۔ اب ان آیات سے یہ بات سامنے آئی کہ ایک ہی وقت میں مختلف پیغمبر دنیا کی مختلف بستیوں میں موجود رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ کسی اور جگہ لوط علیہ السلام، تو یہ دونوں اقوام، دونوں پیغمبر ایک وقت میں زمین پر موجود۔ ایسی اور مثالیں بھی ممکن ہیں ہوں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کہ جو فعل بد میں مبتلا تھی اور اس پر اللہ کا عذاب آنا ثابت ہو چکا تھا، تو فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو بتایا کہ آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو آپ اپنے گھر سے چل دیں۔ وہ پریشان ہوئے کہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، اور انہیں کہا کہ آپ رات کو چل نکلیے اپنے گھر والوں کو لے کر، لیکن بیوی کو نہیں کہ وہ انہی لوگوں میں رہ جانے والی ہے، اور پیچھے مڑ کے مت دیکھیے گا۔ اور جب لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تو اللہ نے اس قوم پر عذاب مسلط کیا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے گا، تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ کنکریاں برسائیں۔ آیت نمبر 82۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر، ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان کا ذکر آیت نمبر 84 سے۔ ترجمہ ملاحظہ کیجیے گا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی پروردگار نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو کہ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ اور اے قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ اب یہاں اس کا نوحہ کرنے کا کوئی مذائقہ نہیں کہ پاکستان کی شاید ہی کوئی کمپنی ہو جو اپنی پروڈکٹ پوری 1000 گرام دیتی ہو، شاید کوئی ہو،
میرے علم میں نہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ان سے کہنے لگی، ترجمہ دیکھیے گا، انہوں نے کہا، شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ترجمہ، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی، ویسے ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اب شعیب علیہ السلام نے اتمام حجت پوری کر دی کہ اے قوم، یاد رکھو پہلی قوموں کے عذاب، کیا تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہو؟ جب شعیب علیہ السلام کی قوم نے ہدایت ماننے سے انکار کر دیا تو پھر وہی ہوا۔ ترجمہ دیکھیے گا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے بھی بیان ہو چکا۔ اس سورہ میں اللہ فرعون کے بارے میں یہ اعلان فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں لے جائے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے، اور اس جہان میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ اب یہاں انعام سے مطلب عذاب ہے۔ آیت نمبر 99۔ اب آیت نمبر 100 سورہ ہود پچھلے تمام قصوں کو کنکلوڈ کرتی ہوئی کہ جن جن اقوام پر عذاب آئے، یہ آیت ان کا خلاصہ۔ ترجمہ دیکھیے گا، یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔ اب ہم سورہ ہود کے اختتام کی جانب چلتے ہیں، اور اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ اب یہاں پر سورہ ہود کا اختتام، سورہ یوسف اگرچہ 12ویں پارے میں شامل، لیکن ہم اس کا آغاز کل کریں گے کہ پوری سورہ چونکہ ایک ہی قصہ ہے تو ایک ہی طرح اس کا بیان بھی مکمل ہو۔ اب مجھے یہاں پر اجازت دیجیے، قرآن خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔